السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، قرآن کو صحیح احادیث سے اور صحابہ اکرام کے منہج پر ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمہ نکالیں اور ایک ایک لفظ کو میرے ساتھ پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے اور نیچے لکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یعنی یعقوب کی اولاد کو، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، نعمتی، میری نعمت کو، اور جو انعمت، انعام کی میں نے، انعمت، انعام کی میں نے، علیکم، تم پر، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بِعَہْدِی، میرے عہد کو، بِعَہْدِی، میرے عہد کو، اوفی بِعَہْدِیکم، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو۔ یعنی بنی اسرائیل کو خطاب ہے کہ تم میری نعمت کو یاد کرو اور جو تم نے مجھ سے عہد کیا ہو اس عہد کو پورا کرو، تو میں بھی اپنا عہد پورا کروں۔ وَإِيَّايَ، اور صرف مجھ ہی سے، فَارْحَبُونَ، پس تم ڈرو۔ یعنی عہد پورا کرنے کے لیے جو دشواری آتی ہے وہ لوگوں کا ڈر آتی ہے، تو یہاں فرمایا وَإِيَّايَ، اور صرف مجھ ہی سے، فَارْحَبُونَ، تم ڈرو۔ اگر ہم اللہ سے ڈریں گے صرف، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کے ہر حکم کو ہم پورا کر پائیں۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا، اس پر جو، بِمَا، اس پر جو، انزلت، نازل کیا میں نے، انزلت، نازل کیا میں نے، مصدقہ، تصدیق کرنے والا، مصدقہ، تصدیق کرنے والا، لما، اس کی جو، لما، اس کی جو، معاکم، تمہارے پاس ہے، معاکم، تمہارے پاس ہے، یعنی تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، توراۃ اور انجیل کی۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ، تَكُونُوا، تم ہو جاؤ، اور لا نہیں، تَكُونُوا، تم ہو جاؤ، اولا، سب سے پہلے، اولا، سب سے پہلے، کافرین، انکار کرنے والے، کافر، انکار کرنے والے، بہی، اس کا، ولا، اور نہ، تشترو، تم لو، بے آیاتی، میری آیت کے بدلے، ثمنن قلیلا، قیمت تھوڑی سی۔ مطلب ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف یہ دنیا ہے، تو تم دنیا کو نہ لو، اللہ رب العزت کے کلام کو، یعنی اللہ کے احکام کو چھوڑ کر کے، اور اگر یہ دنیا لے بھی لوگے تو یہ بہت ہی قلیل ہے۔ وَإِيَّايَ، اور صرف مجھ ہی سے، وَإِيَّايَ، اور صرف مجھ ہی سے، فَاتَّقُونَ، پس تم ڈرو مجھ سے، وَلَا، اور نہ، تَلْبِسُوا، تم ملاؤ، تَلْبِسُوا الْحَقَّ، حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا، اور نہ تم چھپاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق کو، وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم، وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم، تعلمون، تم علم رکھتے ہو، تعلمون، تم علم رکھتے ہو۔ انشاءاللہ آج یہیں تک دیکھیں گے۔ کل ہم نے جو پڑھا کہ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور شیطان کے مکر کی وجہ سے، اس کے قسم کھانے کی وجہ سے، اس کے پھسلانے کی وجہ سے، تو آدم علیہ السلام نے فوراً رجوع کیا اللہ رب العزت کی طرف، اور رجوع کرنے کے، یعنی توبہ کرنے کے کلمات اللہ رب العزت سکھائے سورہ بقرہ آیت نمبر 36 اور 37 کے اندر۔ پھر وہ کیا کلمات تھے وہ اللہ رب العزت نے بتایا سورہ آراف آیت نمبر 23 کے اندر، کہ ان کلمات کے ساتھ آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے معافی مانگی ان کلمات کے ساتھ۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو قبول کیا اور آپ کے درجے کو بلند کیا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 122 کے اندر ہم نے پڑھا۔ یعنی اس پوائنٹ کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا، اور رجوع کرنے کے کلمات اللہ رب العزت نے سکھائے توبہ کے، اور وہ کیا کلمات تھے وہ بھی اللہ نے بتایا سورہ آراف آیت نمبر 23 کے اندر، اور اللہ رب العزت نے پھر آپ کو قبول کیا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 122 کے۔ جب ہم زمین پہ اتارے جانے لگے، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اور ابلیس، یعنی جنات اور انسان، جب اس زمین کی طرف اتارے جانے لگے
تو اللہ رب العزت نے کچھ وصیتیں اور نصیحتیں فرمائیں، کیونکہ ہم اس ارتھ پہ اس زمین کے اوپر اتارے جانے والے تھے، تو اللہ رب العزت نے سب سے اہم نصیحتیں فرمائیں۔ جیسے ہم میں سے کوئی اگر کسی دوسرے دیش میں جاتا ہے تو ہمارے گھر والے کچھ نصیحت کرتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ تم اس دیش میں ایک مقصد کو لے کر کے جا رہے ہو، یعنی علم حاصل کرنے جا رہے ہو یا حج کرنے یا عمرہ کرنے جا رہے ہو، اور مقصد کی تکمیل کیسے ہوگی، یہ مقصد کو تم کیسے پورا کر پاؤ گے، اس دیش میں جس دیش میں تم جا رہے ہو اس کا قانون کیا ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے میں تمہارا کون دشمن ہے، اس سے کس طریقے سے بچنا ہے، اور پھر ایک چیز اور بتاتے ہیں کہ تمہارا ویزا ہے، مطلب تم اس دیش کے نہیں ہو، تمہیں واپس آنا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف جب ہم اس دنیا کے اندر، یعنی آدم ذات جب دنیا کی طرف آ رہی تھی تو اللہ رب العزت نے کہا، ہم نے کہا سب کے سب تم یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر کبھی تمہارے پاس میرے طرف سے واقع کوئی ہدایت آ جائے تو جس نے ہدایت کی پیروی کی اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ تو ہم اگر خوف اور غم سے بچنا چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر تو اللہ رب العزت کی جو ہدایت ہے اس ہدایت کی ہمیں اتباع کرنا ہوگا، اور اللہ کی ہدایت اللہ کا کلام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یعنی اللہ کا دین، اور یہ ہر دور میں آتا رہا ہے، ہر دور میں انبیاء آتے رہے ہیں اور اللہ رب العزت کے پیغام کو لاتے رہے ہیں۔ تو ہر دور کو اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، ہسٹری کو اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو ہر دور میں خوف اور غم سے وہی قوم بچی ہے جس قوم نے انبیاء علیہ السلام کی بات کو مانا، یعنی وحی الہی پر ایمان لائے اور اس پہ عمل کرے۔ تو خوف اور غم سے بچنے کا اللہ رب العزت نے یہ ایک واحد راستہ بتایا۔ پھر سورہ اعراف آیت نمبر 24 اور 25 میں ہم نے پڑھا اور فرمایا اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہیں۔ تو اللہ نے ایک خبر اور دے دی کہ تمہارے بعض کے دشمن ہیں، یعنی ایک وہ گروپ ہوگا جو اللہ رب العزت کا مطیع اور فرمانبردار ہوگا، اور ایک وہ گروپ ہوگا جو ابلیس کا ہے، یعنی نافرمانوں کا۔ تو یہ نافرمان اور فرمانبردار یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا، یعنی ہم دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے آئے ہیں، اور اجل المسمى، اور جب وہ خاص ٹائم آ جائے گا، وہ اپوائنٹڈ ٹائم آ جائے گا تو ہمیں اس دنیا کو چھوڑنا ہوگا۔ کس لیے ہم آئے ہیں؟ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 کے اندر اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کی اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے تمہیں کون ہے احسن عمل کرنے والا۔ تو ہم ایگزام دینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور کچھ سامان زندگی ہے۔ پھر اللہ نے سورہ اعراف میں فرمایا کہ کچھ سامان زندگی ہے، یعنی دنیا کا جو سامان ہے، دنیا کی جو زندگی کی چیزیں ہیں اسے بھی ہمیں استعمال کرنا ہے۔ فرمایا تم اس میں زندہ رہو گے اور اس میں مرو گے اور پھر نکالے جاؤ گے، مطلب اسی دنیا میں ہم آئے ہیں اور ابھی ہم جی رہے ہیں، اب ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد ہمیں قبر میں داخل کیا جائے گا، اور پھر قبر سے اللہ رب العزت ہمیں اٹھا کر کے اور ہمارا حساب و کتاب لے گا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 کے اندر اللہ فرماتا ہے، فرمایا تم دونوں اکٹھے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک بہت اہم بات جو کل چھوٹ گئی تھی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، پھر اگر کبھی واقع تمہارے پاس میرے طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیچھے چلے گا، مطلب میری ہدایت کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ مصیبت میں پڑے گا۔ اللہ، گمراہی سے بچنے کا یہی ایک واحد راستہ کہ اگر ہم اللہ کے کلام کو، نبی کے فرمان کو مضبوطی سے پکڑیں گے، جیسے ایک اور دوسری جگہ سورہ نساء آیت نمبر 59 میں بھی اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی اولی الامر کی بھی اطاعت کرو، فان تنازعتم، اور اگر تنازع ہو جائے، کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، فردوہ الی اللہ ورسولہ، تو لوٹ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تو یہی بہتر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی فرمایا کہ جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کئی فرقے ہو چکے ہیں، لیکن گمراہی سے کون بچے گا؟ جو اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کو مضبوطی سے پکڑے گا، یعنی وحی الہی کو مضبوطی سے پکڑے گا، اور وہی قرآن بھی ہے اور وہی حدیث بھی ہے۔ انشاءاللہ اس کے تعلق سے آگے بات ہوگی، اور وہ مصیبت میں نہیں پڑے گا۔ دنیا کی مصیبتوں سے اگر ہمیں بچنا ہے تو ہمیں اللہ رب العزت کے کلام کو مضبوطی سے پکڑنا ہو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 35 کے اندر اللہ نے فرمایا، اے آدم کی اولاد، اس آیت کو بھی نوٹ کریں، یہ بھی کل نہیں لکھائی گئی تھی، اے آدم کی اولاد، اگر کبھی تمہارے پاس واقعی تم میں سے کچھ رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیتیں بیان کریں، تو جو شخص ڈر گیا، مطلب اس نبی کی بات کو مان لیا، اللہ رب العزت سے ڈر گیا، اپنے اعمال سے ڈر گیا، اپنے گناہوں سے ڈر گیا، اس نے اصلاح کر لی، تو ان پر مطلب ڈر گیا اللہ رب العزت سے، اللہ کے احکامات کو سن کر کے، اور اپنی اصلاح کر لی، یعنی اپنی برائیوں کو ٹھیک کر لی، تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو خوف اور غم سے بچنے کا بھی یہی وہ راستہ کہ جب کبھی نبی آئے تو تم اس نبی کی اتباع کرو، ان سے ڈر جاؤ۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا جو آیت نمبر 39 میں تھا، والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر اور جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیت کو،
उलाइका, बस यही लोग हैं, अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहे। तो अल्लाह के कलाम को जिसने इनकार कर दिया, अल्लाह की आयतों का इनकार कर दिया। और अल्लाह की आयतों में क्या है? अल्लाह की आयतों में सबसे अहम हुक्म जो है शिर्क से बचना है और तौहीद हमें जमना है, रिसालत को हमें कबूल करना है और हराम चीज़ों से बचना है, हलाल चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयतें हैं, आयतों में सबसे अहम जो है वो यही हुक्म है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहचानें और उसके साथ शिर्क ना करें। तो जिसने हमारी आयतों का इनकार किया, गोया कि इल्म सीखने का, उस पर ईमान का और उस पर अमल का, तो वो जहन्नम में जाएगा और हमेशा उसमें उसे रहना। यहाँ से बनी इसराइल का वाक़या शुरू हो रहा है और यहाँ पे गौर से समझें, क्योंकि इसी बात पर पूरा वाक़या बेस रहेगा। सूरह बकरा की आयत नंबर 40 से 142 तक बनी इसराइल का जिक्र है। बनी इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम का ये लक़ब है, याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। तफसीर अल तबरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 355 और तफसीर इब्न कसीर ने इसको जिक्र किया। बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। याकूब अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आपका ताल्लुक है, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम। ये लोग शहर हबरून में, जिसे अब खलील कहा जाता है, ये शहर हबरून के रहने वाले हैं, जिसे अब आज की तारीख में खलील कहते हैं। और फिर वहां रहे ये लोग और फिर फदान आराम चले गए थे। और याकूब अलैहिस्सलाम के यानी फदान में याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हुए और एक बेटी थी। आपकी 4 बीवियां थी, तो 12 बेटे और इन्हीं से 12 कबीले निकले। यानी याकूब अलैहिस्सलाम के जो 12 बेटे थे, इन्हीं से 12 कबीले वजूद में आए, जिसका हम आगे पढ़ने वाले। और इनकी एक बेटी। आप बैतुल मक़दस में रहते थे, यानी फिलिस्तीन में रहते थे, बैतुल मक़दस यानी फिलिस्तीन में रहते थे, और वहां से आप मिस्र चले गए। यानी ये 12 बच्चे, 12 बेटे और याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र चले गए, जो हम सूरह यूसुफ में पढ़ेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र चले गए तो वहां पर फिर ये लोग भी एक कहत साली हुई और ये सारे के सारे लोग, याकूब अलैहिस्सलाम और उनके पूरे बेटे, ये मिस्र में जाकर के आबाद। ये वाकया तकरीबन 1836 कब्ल मसीह है, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने से 1836 साल पुराना हुआ। और ईसा अलैहिस्सलाम को आने को 2022 साल हो चुके, जो हम ईसवी सन देखते हैं, यानी 3836 साल पुराना ये एक वाकया है। और इसके अलावा भी हम देखेंगे कि अंबिया के कसस यानी किस्से कुरान में बार बार आए हैं। और वैसे भी अगर उलमा ये फरमाते हैं कि कुरान को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक हिस्से में सिर्फ तौहीद है, दूसरा हिस्सा कुरान का अहकाम मसाइल है, ये करना ये नहीं करना, अहकाम मसाइल, और तीसरा अच्छे और बुरे लोगों का अंजाम। तो अच्छे और बुरे लोगों का अंजाम इसी अंबिया अलैहिस्सलाम के कसस में पता चलता है। सबसे अहम बात यह, क्योंकि हम एक वाकया पढ़ने वाले हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, याकूब अलैहिस्सलाम का, बनी इसराइल का, तो ये वाकया क्यों आया है कुरान के अंदर। और ऐसे अंबिया अलैहिस्सलाम के बहुत सारे वाकयात आए हैं, वजह क्या है इसकी? क्या हम इसको कहानी की तरह पढ़ करके निकल जाए, या एक हिस्ट्री को जानने के लिए हम पढ़ करके निकल जाए कि हाँ उस दौर में ऐसा हुआ था, ये एक हिस्ट्री है या एक अच्छी सी स्टोरी है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुनाई है, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ऐसा नहीं, ये अंबिया अलैहिस्सलाम के वाकयात को बयान करने की जो वजह है वो अगर हमारे जहन में नहीं रही तो हम इससे कोई फायदा नहीं उठा पाए। और वो वजह क्या है? सूरह यूसुफ आयत नंबर 111 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, सूरह यूसुफ आयत नंबर 111, अलबत्ता तहकीक इस कसस में, यकीनन इनके किस्सों में यानी इनके वाकयात में अक्ल वालों के लिए नसीहत है। तो इस वाक़े के अंदर बेशुमार नसीहतें हमें मिलेगी। तो गोया कि हर आयत के ऊपर हमें नसीहत हासिल करना है। इन अंबिया अलैहिस्सलाम के साथियों ने किस तरीके से अंबिया की इत्तिबा की और जिन्होंने इनकार किया था उनका क्या अंजाम हुआ, उस अंजाम से हमें बचना है। तो जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात आएंगे उससे हमें नसीहत लेना है। यकीनन इनके किस्सों में अक्ल वालों के लिए नसीहत है। तो हम अपने अक्ल का इस्तेमाल करें और उससे नसीहत लें। खास तौर पर बनी इसराइल का वाक़या, यानी इन यहूदी और नसरानियों का वाक़या, इनका ताल्लुक उम्मत मोहम्मदिया से बहुत गहरा है। इनका ताल्लुक उम्मत मोहम्मदिया से बहुत गहरा है। इस ताल्लुक से कि कितना गहरा है यह हम देख सकते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से। बुखारी ने इस हदीस को लेकर के आए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी इस पिछली उम्मत के एक एक बालिश और एक एक गज में इत्तिबा करोगे। मतलब पिछली जो उम्मत गुजरी है तुम बिल्कुल उसके फुटप्रिंट में चलोगे। एक एक बालिश मतलब जो उन्होंने किया वही तुम करोगे, एक एक गज तुम उनके पीछे जाओगे। यहां तक कि अगर वो किसी खो के सुरंग में दाखिल हुए हैं यानी किसी गुफा में अगर वो घुसे होंगे तो तुम भी वहां पर उसमें दाखिल हो जाओगे, उनकी इत्तिबा करोगे। वो खो में भी घुसेंगे तुम भी वहां पे चले जाओ। तो सहाबा इकराम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त की कि या रसूल अल्लाह, क्या इससे मुराद यहूदी और नसरानी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर और कौन?
اب پوری بات کلیئر ہو گئی کہ یہودی اور نصرانی نے جو کیا ہے وہ امت محمدیہ کرنے والے. یہ آج سے 1450 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج ہم یہودیوں کے اور نصرانیوں کے واقعات کو پڑھنے والے ہیں قرآن میں، اور آپ دیکھیں گے کہ ایسا لگے گا کہ یہ ہمارے لیے یعنی امت محمدیہ کے لیے نازل جو صفت ان کے اندر تھی وہ ساری صفت امت محمدیہ کے اندر آ گئی. تو ایسے حالات میں ہم کیا کریں؟ اس کے لیے دوسری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلے اس حدیث کا نمبر لکھیں، بخاری شریف حدیث نمبر 7320. تو پچھلی امت نے جو کیا، اچھا یہ بھی اللہ کے دین ہونے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی ایک دلیل ہے کہ آپ نے جو فرمایا ہے کہ جو یہودی اور نصرانیوں نے کیے ہیں وہ امت محمدیہ بھی کرے گی، میری امت بھی کرے گی. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن میں جو 1450 سال پہلے واقعہ بتایا گیا تھا کہ یہودیوں نے یہ کیے، نصرانیوں نے یہ کیے، آج ہو بہو ویسے کی ویسی. کتنی بڑی بات ہے. تو ایسے دور میں ہم کیا کریں؟ کیونکہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو یہودی ولضالین ہوئے، یعنی ان کے اوپر عذاب آیا. غیر مغضوب قوم تھی، وہ عذاب آیا ان کے اوپر، ولضالین، اور یہ گمراہ ہوئے یہ نصرانی جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں. تو ہم بھی عذاب آئے گا، گمراہ ہو جائیں گے. تو ہم کیا کریں ایسے دور میں کہ جب امت ان کی ہو بہو اتباع کرے گی؟ اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث دیکھتے ہیں، اور یہ دونوں بیس رہے گا، اور اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ تعالی تو ہم اس سے بہت فائدہ اٹھا پائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقوں میں بٹ گئی. بنی اسرائیل یعنی یہودی اور نصرانی 72 فرقوں میں بٹ گئی، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. پھر وہی بات آئی کہ ان میں بھی جو وہ کریں گے، یعنی وہ 72 میں ہوئے تو یہ بھی 72 میں ہوں، ان کے 72 بھی جہنم میں، ان کے 72 بھی جہنم میں، ایک بچے گا. پھر سے حدیث میں غور کریں، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے، اور ایک فرقے کو چھوڑ کر باقی سب جہنم میں جائیں گے. مطلب ان کے بھی 72، ان کے بھی 72، سب جہنم میں جائیں گے ایک فرقے کو چھوڑ. صحابہ نے پوچھا، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے سوال کر گئے کہ اب ہمیں علم کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ٹینشن و فکر نہیں. تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جس سوال کا جواب رسول اللہ نے خود دے دیا، اب اس سوال کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کون سی جماعت ہوگی؟ وہ ایک جو بچیں گے اور جو جنت میں جانے والے وہ کون سی جماعت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طرز عمل پر چلیں گے، نقش قدم پر چلیں گے. یہاں پہ کسی نام نہیں بتایا، یہاں پر عمل بتایا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے عمل پر چلیں گے، طرز عمل پر چلیں گے، ان کے طریقے پر ہوں. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں قرآن میں دوسری جگہ بھی اللہ نے فرمایا کہ جیسے صحابہ نے ایمان لائے ویسے تم ایمان لاؤ، جیسے انہوں نے عمل کیا ویسے تم عمل کرو. اور بھی ہم اس طریقے کی بات اور قرآن کے اندر دیکھیں گے. تو ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف حدیث نمبر 2641، اور امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے 2641، اور علامہ البانی نے اس کو اپنی صحیح میں درج کیا ہے، صحیح حدیث نمبر 1348. تو اس سے یہ پتا چلا کہ بنی اسرائیل کا اب جو ہم واقعہ پڑھنے والے ہیں تو ان کے اندر جو چیزیں تھیں وہ چیزیں ہمیں اپنے اندر نہیں لا، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ معاشرے کے اندر جو مسلمان نظر آ رہے ہیں ان کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں جو بنی اسرائیل کے اندر تھی. ابھی ہم اس کو ملائیں گے آیتوں کو، تو وہ چیزیں ہمیں اپنے اندر نہیں لانا ہے. تو ہمارے اندر کیا چیز لانا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، آپ کی سنت، آپ کی محبت، آپ کی اتباع، اور ویسی اتباع جیسی صحابہ نے کی. اور یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی. تو ہمیں اپنے عقل کی دخل نہیں کرنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صحابہ نے جیسی کی ویسی کرنی ہے. اب دیکھتے ہیں ہم آیت نمبر 40. اس کو ہم 5 حصوں میں سمجھیں. بات شروع کی گئی یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. کیوں؟ اس طرح کا ایک خطاب اور ملتا ہے، یا بنی اسرائیل، یہ ایک غیرت یاد دلائی جائے. اسی طرح قرآن میں جو دوسری جگہ ہے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ بچ گئے تھے ان کو اللہ رب العزت نے وہاں پر غیرت یاد دلائی. قرآن کے اندر ہی فرمایا کہ تم نوح علیہ السلام کی اولاد ہو اور تم کر کیا رہے ہو. یہاں پہ مدینہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 قوم تھی، ایک یہودی اور نصرانی، اور اب ان کے اوپر دعوت کا کام ہو رہا ہے. انہیں دین بتایا جا رہا ہے، انہیں دعوت دی جا رہی ہے. تو جب انہیں دعوت دینے کا بات ہوئی، انہیں خطاب کتنے پیارے انداز سے اللہ رب العزت نے خطاب کیا، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، یعنی اے یعقوب کی اولاد. انہیں ان کی پرانا مقام یاد دلایا جائے کہ تم نبی کی اولاد ہو. شرم کرو تم ذرا کہ تم ہو کیا اور کر کیا رہے. جیسے ہمیں کوئی غیرت یاد دلائے کہ بھائی صاحب آپ رحمت للعالمین کی امت ہو، ذرا تو رحمت کرو،
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا لوگوں کو ہدایت پہنچانے کے لیے، قرآن پہنچانے کے لیے، اور تم ذرا تو شرم کرو، تم بھی رحمت للعالمین کی امت ہو، امت کے اوپر اتنا بھی رحم نہیں تم کو؟ یا ایسے غیرت یاد دلائے کہ تم نمازی کی اولاد ہو، تم عالم کی اولاد ہو، اور تم تو حاجی صاحب کی اولاد ہو، ذرا تو شرم کرو۔ تو اس انداز میں انہیں یاد دلایا جا رہا ہے، یا وہ خاص چیز کے طرف سے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ تم کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہو، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو تم، یا بنی اسرائیل، تم میری وہ نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی۔ اب نعمتوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم میری نعمت کو یاد کرو۔ تو یہ نعمتیں کیا تھی؟ ان کو انبیاء علیہ السلام دیے گئے، انہیں آسمانی کتابیں دی گئی، توریت، زبور، انجیل اور بھی آسمانی کتابیں دی، اور پھر سرداری دی گئی پوری قوم پر، اور پھر اس کے بعد بادشاہت دی گئی، اور بھی بے شمار نعمتیں دی گئی ان کو۔ تو ان نعمتوں کو تم یاد کرو۔ چلیے پہلے ان کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، اگر آپ نوٹ نہ بھی کریں تو چلے گا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں علم کی بنیاد پر جہانوں پر چن لیا، یعنی انہیں علم دیا، آسمانی کتابیں دی، اور جہانوں کے اوپر ان کو فضیلت عطا کی، سبحان اللہ۔ اور یاد دلائیں سورہ مائدہ آیت نمبر 20، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اپنے پروردگار کی نعمتوں کو یاد کرو جب اللہ نے تم میں انبیاء بنائے۔ اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اندر انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور تمہیں بادشاہت دی، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں کسی کو نہیں دیا تھا، وہ سرداری تمہیں عطا کی، وہ چیز دی گئی۔ اور اسی طریقے سے سورہ دخان آیت نمبر 30 کے اندر، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ذلیل کرنے والے عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون جو ان کو ذلیل کرنے والا عذاب دیا کرتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا، مردوں کو مار دیتا تھا، اس سے بڑی ذلت اور کیا ہوگی کہ ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ کے کیا کرتا ہوگا وہ؟ تو ایسے ذلیل کرنے والے عذاب سے تمہیں نجات دی، شرم کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 50، اور جب ہم نے تمہاری مدد کی اور سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی۔ تو اس نعمت کو بھی یاد کرو کہ فرعون کا لشکر پیچھے تھا اور سمندر کو پھاڑ کر کے تمہیں باہر نکال دیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 53، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز عطا کی تاکہ تم ہدایت پاؤ، مطلب یہ نعمت کو بھی یاد کرو کہ حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی کتاب فرقان نازل کی، کتاب دی، تورات دی۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 56، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو، یعنی جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے موت دے دی، اور موت دینے کے بعد ایک ایک کر کے زندہ کیا، اس نعمت کو بھی یاد کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 57، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا۔ جب یہ مقام تی میں پہنچ گئے اور کوئی سر چھکانے کے لیے جگہ نہیں تھی، تو اللہ رب العزت نے آسمان مطلب سلیب بنانے کو ان کو نہیں کہا، یعنی جو ہم چھت بناتے ہیں ان کو چھت بنانے کے لیے نہیں کہا، اللہ رب العزت کی طرف سے چھت آ گیا۔ اور جب بھوک لگی تو سورہ بقرہ آیت نمبر 57، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا۔ جب بھوک لگی تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کھیتی کر لو، من اور سلوہ تمہارے لیے اتارا، یعنی آسمان سے اللہ رب العزت کی طرف سے رزق نازل کیا گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 60، اور اس میں 12 چشمے نکال دیے، اور جب ان کو پیاس لگی تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ کنواں کھود لو، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کہا کہ اس پتھر پہ لاٹھی مارو، آپ نے مارا تو 12 چشمے اس میں سے نکلے، پانی کے سروت نکلے، یعنی 12 قبیلے تھے، سب کے لیے الگ الگ نکل گئے۔ تو یہاں پہ بنی اسرائیل کی نعمتوں کو اللہ نے یاد، ہم بھی اپنے اوپر دیکھیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر کیا نعمت، ہمیں رحمت للعالمین دیا، امام الانبیاء، اور اس کلام کو نازل کی ہماری رشد و ہدایت کے لیے، اپنا کلام نازل کی، اور اس کلام کو سمجھانے کے لیے رحمت سے بھرا ہوا دل، رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام الانبیاء، اور انسانیت کے اوپر سرداری دی۔ اب ہمیں پہلے بنی اسرائیل کو تھی سرداری، اب امت محمدیہ کو سرداری۔ تو بات وہی ہوئی کہ اے امت محمدیہ، یاد کرو تم کون ہو، تم رحمت للعالمین کی امت، اور اپنی نعمتوں کو یاد کر کہ کس قدر نعمتیں۔ آگے چلو، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور میرے عہد کو پورا کرو۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے کیا عہد لیا تھا؟ بنی اسرائیل سے جو عہد لیا تھا سورہ مائدہ آیت نمبر 12 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ مائدہ آیت نمبر 12، اور یقیناً اللہ نے، اچھا اس کے پہلے اور ایک چیز سمجھ لیں، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے عہد کو یاد دلا، کیونکہ بنی اسرائیل جانتے تھے کہ آخری نبی آنے والے، اور جب آخری نبی آئیں گے تو ہم کو ان کی اتباع کرنی ہے، اور دنیا کے اوپر ہمیں پھر سے سرداری دی جائے گی، اور آخری کتاب نازل ہونی ہے۔ یہ توریت اور انجیل میں وہ پڑھ چکے، اور وہ آخری نبی کا بہت بے صبری سے انتظار بھی کر۔ تو یہ عہد اللہ نے پہلے سے لے لیا تھا ان سے کہ جب آخری نبی آئیں گے تو تم کو ان کی اتباع کرنی ہے۔ تو اسی عہد کو اللہ رب العزت نے یاد دلایا کہ تم نے جو عہد کیا ہے اس عہد کو یاد رکھو۔ اور عہد کے تعلق سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12، اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، اور ان میں سے ہم نے 12 سردار مقرر کیے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے
اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے. یہ عہد کہ میرے پیغمبر جب آئیں گے ان پہ ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے. ایمان بھی لاؤ گے، ان کی مدد بھی کرو، اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے، یعنی اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو میں تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تمہیں بہشت میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں. پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا تو اسے بھٹکا دیا جائے گا. تو یہ عہد اللہ رب العزت نے ان سے پہلے لے لیا تھا. اور ویسے بھی پچھلی جو کتاب رہتی ہے وہ آنے والی کتاب کی خبر دیتی، پچھلے جو نبی رہتے ہیں وہ آنے والے نبی کی خبر دیتے. تو انہیں یہودی اور نصرانیوں کو اچھی طریقے سے پتا تھا کہ یہ نبی آخری نبی ہیں اور یہ جو کتاب ہے یہ اللہ رب العزت، لیکن انہوں نے انکار کیا. ان کے انکار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ رب العزت نے آگے مختصر سے انداز میں بیان فرمایا کہ مجھ ہی سے ڈرو. یہ دنیا کو کھو دینے کا ان کو ڈر تھا کہ اگر ہم ان کی اتباع کریں گے تو سرداری ہمارے ہاتھ سے چلی جائے. ان کا بہت مقام و مرتبہ تھا عرب کے، لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے کیونکہ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، یہودی بھی اور نصرانی بھی، اور مکہ کے جو لوگ تھے وہ ان پڑھ تھے. ان کی آوبھگت ہوتی تھی، ان کو تحفے اور تحائف دیے جاتے تھے، اور یہ جب حج کرنے یا عمرہ کرنے آتے تو ان کی بڑی عزت ہوتی تھی. تو یہ اس ڈر سے کہ ہماری عزت نہ چلی جائے یا لوگ کیا کہیں گے. اور یہ بنی اسماعیل کو، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی سجرے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنائے گئے، تو اس سجرے کو بھی یہ حقیر سمجھتے. تو ان کا یہ تھا کہ ہمارے ہی سجرے میں آخری نبی آنا تھا، سارے نبی تو ہماری طرف آئے اور ہم ادھر قبول کر لیں گے تو ہمارے ہاتھ سے تو سرداری چلی جائے گی، لوگ کیا کہیں گے. تو اللہ نے فرمایا مجھ ہی سے ڈرو. اور آپ غور کریں کہ ہم جو نافرمانی کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کا ڈر کہ وہ کیا کہے گا، اس سے رشتہ چلا جائے گا، دکان کمزور ہو جائے گی، گراہکی بند ہو جائے گی. اگر ہم نے اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان پر عمل کرنے لگے تو رشتہ نہیں ہوگا، فلاح ہوگا. تو اللہ نے فرمایا مجھ ہی سے. یہی ایک راستہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے کلام اور نبی کے فرمان پر پوری طرح عمل کر سکتے ہیں جب ہمارے اندر سے لوگوں کا ڈر ہٹ کر کے اور صرف اللہ رب العزت کا ڈر آئے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہی بہرحال اس کو ہم پڑھ چکے ہیں. یہاں پر ہم غور کریں اور تم میرے عہد کو پورا کرو. تو ہم نے بھی عہد کیا ہے. ہم نے کیا عہد کیا ہے؟ ہم اسلام کے اندر داخل ہی عہد کر کے، گواہی دے کر کے، وچن دے کر کے. اور وہ کیا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت نہیں، اور محمد رسول اللہ، اللہ کے بندے اور اس کے رسول. یہ عہد کیا. تو اس عہد کو ہم پورا کریں. اس کے بعد عہد ہم نماز کے اندر عہد کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں. تو اس عہد کو ہم پورا کریں. اور ایک عہد تو ہم عالم ارواح میں بھی کر چکے. الست بربکم، جب اللہ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، تو ہم ساری روحوں نے مل کر کے کہا تھا قالوا بلا شہیدنا، کہ ہاں ہم اس بات کی گواہ ہیں کہ تو ہمارا رب. تو ہم اللہ کے عہد کو پورا کریں گے تو اللہ ہم سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے گا. بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا کہ تمہارے اوپر تمہارے گناہوں کا جو بوجھ لدا ہوا، جس سے ذلت اور مسکنت تمہارے اوپر ڈال دی گئی. آگے ہم پڑھنے والے ہیں کیوں ان کے اوپر ذلت اور مسکنت ڈالی گئی. تو اس کے سے تم نکالے جاؤ گے اور تم اللہ رب العزت سے ڈرو تو تمہارے لیے ساری چیزیں آسان ہو. آگے دوسری آیت دیکھتے ہیں. اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی، جبکہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے. تم اس پر ایمان لیا. ہمارے پاس بھی یہ کتاب ہے اور پورے دنیا کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے اور حقیقت بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا اور اسی کے ہاتھ میں اس کی حفاظت ہے. یعنی کوئی فرقہ، کوئی جماعت اس کو بدل نہیں سکتی. نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں. اور پھر آگے دیکھیں، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی، جبکہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے. تو یہودی اور نصرانی اس بات کو فوراً سمجھ گئے کہ ہاں واقعی ہماری کتاب اس کی تصدیق کرتی، یہ وہی کتاب ہے. اور ہم مسلمان بھی سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن وہی کتاب. پھر آگے اللہ فرماتا اور تم اس کا سب سے پہلے انکار نہ کرو. تم اس کا سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو. آج دیکھیں یہودی، نصرانی، مجوس اور بھی جو دوسرے مذاہب ہیں وہ تو بہت دور کی بات ہے. مسلمان خود اس کا انکار، اس کے علم سے انکار، اس کے ایمان سے انکار، اس کے عمل سے. اس وقت یہودی اور نصرانی کر رہے تھے، ان کو حسد تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت تھی. ہم کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ ہم کیوں چھپا رہے ہیں اللہ کے کلام کو، نبی کے فرمان؟ انہوں نے تو حسد کی وجہ سے چھپایا تھا. ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم نے کیوں چھپایا ہے؟ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو. کہتے ہو نا تم کہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر کوئی احکام بدلا نہیں گیا ہے اور نہ کوئی بدل سکتا ہے. پھر اس کے بعد انکار، اس کے علم سے انکار، دنیا کی ہر کتاب پڑھنے کا وقت ہے، اس پر ایمان سے انکار، اس پہ عمل سے انکار. ابھی بھی عمل کریں گے تو ہمارے دل کے اندر جو آ رہا ہے، یا ہمارا معاشرہ جو کہہ رہا ہے، یا ہمارا قبیلہ جو کہہ رہا ہے، جو ہماری جماعت کہہ رہی ہے، ہم وہی کریں. تو اس کا سب سے پہلے انکار مت کرو. اور تم میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پہ نہ بیچو. اور مجھے تم میری آیت کو تھوڑی قیمت پہ مت بیچو. تھوڑی قیمت پہ مت بیچو، یعنی ایک طرف اللہ رب العزت کے احکامات ہیں اور دوسرے طرف
ہمارا دل ہے، ہمارا معاشرہ ہے، ہماری خاندان ہے، ہمارا قبیلہ ہے، ہمارا سب۔ تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں میری آیت پر ایمان اور رسول کی تصدیق کے بجائے، یعنی میری آیت، اللہ کی آیت پر ایمان اور رسول کی تصدیق، رسول کو سچا کہنے کے بجائے دنیا اور اس کی لذتوں کو حاصل نہ کرو، کیونکہ یہ قلیل اور فانی ہونے والی۔ اگر تم اللہ کے کلام کو، نبی کے فرمان کو چھوڑ دیتے ہو اور دنیا کو لے بھی لیتے ہو تو یہ قلیل ہے، تھوڑی سی ہے۔ کب تک استعمال کرو گے اس دنیا کو، یہاں کی عزت کو، یہاں کی دولت کو کب تک استعمال کرو؟ تو تم آخرت کے بدلے میں اس دنیا کو مت خریدو، قرآن کے بدلے میں دنیا کے اصول اور ضابطے اور طریقے کو مت خریدو، بس مجھ ہی سے، فَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، بس میرا ہی تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو۔ جب تک یہ تقوی نہیں آئے گا، جب تک عمل کرنا مشکل، جب تک ہم لوگوں سے ڈرتے رہیں گے، اللہ رب العزت کا ڈر دل کے اندر نہیں آئے گا، جب تک عمل کیسے ہوگا؟ تو پھر آخر میں فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اللہ رب العزت ہم کو صرف اس کی ذات سے ڈرنے کی توفیق دے۔ پھر سے آیت کو دیکھیں، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی۔ ایمان لانے سے مطلب کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے ایمان کا دل کا یقین ہو کہ ہاں اللہ کا کلام ہے، زبان سے اقرار ہو کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، اور اعضاء کا عمل ہو۔ اور اعضاء کا عمل کب آئے گا؟ اعضاء کا عمل اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک علم نہ ہو۔ علم ہوگا اس کے بعد ہی پریکٹس ہوگی، اس کے بعد ہی عمل ہوگا۔ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل، کس نے نازل کیا؟ کس کا کلام ہے؟ اللہ رب العزت نے نازل، جبکہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس، اللہ، اور تم اس کا سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اور تم میری آیت کو تھوڑی قیمت پہ نہ بیچو، اور مجھے، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور حق کو مت چھپاؤ، حالانکہ تم جان۔ حق کو باطل کے ساتھ ان لوگ کیسے خلط ملط کرتے تھے؟ انہوں نے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی جو ان کے دل کو نہیں جمع اس کو نکال لیا، اور جو ان کے دل کو جمع اس کے اندر اس نے داخل، تو انہوں نے یہ کی۔ اور امت محمدیہ انہوں نے دیکھا کہ ہم بدل تو سکتے نہیں کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ کی ہے، اس کو بند ہی کر دی، ختم ہو۔ اور احکاموں کے اندر پھر کس طریقے سے بدلا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بات ہوگی۔ انہوں نے کیا کیا تھا یہ ہم سب جانتے ہیں کہ تورات اور انجیل میں تحریف کر دی گئی ہے، کچھ نکالا گیا، کچھ داخل کر دیا گیا۔ اس طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159، اس میں اللہ فرماتا ہے بے شک جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح طور پر لوگوں کے لیے بیان، جو لوگوں کے لیے ہم نے اتارا ہے، تو ان لوگوں نے چھپایا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو انہوں نے چھپایا تھا کہ تورات اور انجیل میں تھا، آپ کی پیشن گوئی تھی، لیکن لوگوں سے یہ چھپاتے تھے اس پر، اور اپنی مرضی سے کچھ کا کچھ اس کے اندر داخل کرتے تھے۔ تو بے شک جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح دلائل کے ساتھ اور ہدایت سے اتارا ہے، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر کے بیان کیا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ کی لعنت یعنی اللہ کا عذاب ہے ان پر، اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ بے شک انہوں نے اللہ رب العزت نے جو نازل کیا تھا اس کو انہوں نے چھپایا ہے، کچھ کو چھپاتے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کے اندر فرمایا کہ تم نے بعض کو چھپایا تو تمہاری کیا سزا ہو کہ تمہیں دنیا میں بھی ذلت کی مار ماری جائے اور آخرت میں بھی تم کو ذلت کی مار ماری جائے۔ تم نے بعض احکام کو یا تورات اور انجیل سے چھپا لیا، تو بعض کو چھپایا ہے تو ذلت کی مار دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مار، یہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے وہی اس نے پورا چھپا لیا۔ ادھورا کچھ تو بتاتے تھے، اور ہم نے کیا کیا؟ اور یہاں پہ جو بتایا گیا کہ جو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہدایت اور بینات، واضح کتاب یہ نازل کی، لیکن انہوں نے چھپایا جبکہ لوگوں کے لیے ہم نے اس کو نازل کیا تھا، تو ایسے شخص کی کیا سزا ہو؟ نہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ بھی ان کے اوپر لعنت کرتا اور تمام لعنت کرنے والے ان کے اوپر لعنت کرتے۔ تو تورات انجیل کے احکاموں کو انہوں نے چھپایا تھا۔ آج امت محمدیہ نے، آپ بتائیں کہ ہم کب ہمارے مذاہب کے، ہمارے ہندوستان کے اندر جو لوگ ہیں ان تک اس پیغام کو پہنچاتے ہیں؟ ان تک پہنچانا تو دور کی بات ہے، ہم اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قبیلے میں کہاں تک اس کو پہنچا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ لعنت ہے ان کے اوپر، یعنی اللہ کا عذاب ہے ان کے اوپر، اور تمام لعنت کرنے والے ان کے اوپر لعنت۔ انہوں نے کس طریقے سے بدلا تھا؟ ایک بار کا واقعہ ہے کہ یہودی کسی زانی کو سزا دے رہے تھے، اور سزا یہ دے رہے تھے کہ اس کے چہرے پہ کالک پوت کر کے اس کو مار رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور کہا کہ اسے کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہا کہ اس نے زنا کیا۔ تو کہا کہ کیا تمہاری کتاب میں یہی ہے؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم دے کر کے اس کو کہا کہ اللہ کی قسم کھا کر کے بتا کہ کیا اللہ نے یہی احکام نازل کیے؟ اس نے کہا کہ تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی، اس لیے میں سچ بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری کتاب میں سنسار کا حکم، لیکن جب ہم میں سے کوئی رئیس آدمی یہ گناہ کرتا تو ہم اس کو دوسری سزا دیتے، اور غریب کرتا تو دوسری سزا۔ پھر بعد میں ہم نے طے کیا، اور یہ طے کیا کہ اب جو بھی غریب ہو یا رئیس ہو، جو بھی یہ گناہ کو کرے گا تو اس کو کالک پوت کر کے اور کوڑے مار کر کے اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ حق کو باطل کے ساتھ اس طرح ملاتے تھے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1700، اس کا میں نے مفہوم بتایا آپ کو، مسلم شریف کا جو حدیث ہے 1700، تو یہ اس طریقے سے حق کو باطل کے ساتھ ملاتے۔ اب واپس آئیں کہ امت محمدیہ نے اس کلام کے ساتھ کیا، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور حق کو مت چھپاؤ، حالانکہ تم جانو۔
تین حصوں میں اس کو سمجھیں گے. اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو. دین ہمارے پاس حق ہے لیکن ہم اس میں کیسے ملاتے ہیں؟ ایک طرف نماز روزہ حج زکات بھی ہے اور دوسری طرف شرک، دوسری طرف بدعت بھی. ایک طرف کلمے کی گواہی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور دوسری طرف حاجت روا اور مشکل کشا بھی ہے اللہ کے علاوہ. یہ حق کو باطل کے ساتھ ملا. اور اعمال کے اندر بھی یہ تو بہت بڑے مسئلے ہو گئے کہ توحید کے ساتھ اور رسالت کے ساتھ ہم نے چھیڑ کیا. دوسرے بھی عمل کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی. ایک طرف نماز روزہ ہے تو دوسری طرف جھوٹ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، شراب بھی ہے، اور ایک طرف النکاح من سنتی کارڈ میں لکھا جا رہا ہے تو وہاں پر نکاح بھی ہو رہا ہے، حق ہے، اور اس میں پھر باطل کو بھی ملایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ڈی جے بھی ہو رہا ہے، ناچ بھی ہو رہا ہے، جہیز بھی ہے. تو اللہ فرماتا حق کو باطل کے ساتھ مت خلط. یہ یہودیوں نے کیا تھا، نصرانیوں نے کیا، مسلمان بھی اس کی فٹ پرنٹ پہ چل رہا ہے. اور ہمیں کیسے رہنا ہے؟ جیسے صحابہ رہے، جو طرز عمل صحابہ کا تھا زندگی کا، جیسے انہوں نے توحید کو مضبوطی سے پکڑا تھا، رسالت کو مضبوطی سے پکڑا تھا، دین کو مضبوطی سے پکڑا تھا، اس طریقے سے چلنا ہوگا. تب ہم اس ایک فرقے میں رہ پائیں. نام اچھے سے اچھا رکھ لینے سے نہیں ہوگا. اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو، اور حق کو مت چھپاؤ. یہ چھپا کر کے رکھے ہم نے. اللہ کا کلام، نبی کا فرمان انہوں نے حسد کی بنیاد پہ چھپایا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھا. ہم کیوں چھپاتے ہیں قرآن کو؟ ہم رسول اللہ کی سیرت کو کیوں چھپاتے ہیں؟ ہم صحابہ اکرام کی سیرت کو کیوں چھپاتے ہیں؟ حالانکہ تم جانتے ہو. اب اپنے ضمیر سے پوچھ لو کہ تم تو جانتے ہو کہ اللہ کا کلام قرآن ہے اور وہ بدلا ہوا نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی کے اندر ہے. اس کے باوجود بھی چھپاتے ہیں. حق کو باطل کے ساتھ چھپانے کے تعلق سے خیر آگے حدیث آئے گی. اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع. اپنی ان کی نماز ہوا کرتی تھی، زکوٰۃ ہوا کرتی تھی، لیکن رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یعنی آ جاؤ اب توبہ کر کے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے نماز آ جاؤ، ان کے ساتھ جھک جاؤ. تو یہاں پہ یہودی اور نصرانیوں کو دعوت دی. آج افسوس کی بات کہ مسلمان بھی الگ الگ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے. کوئی ادھر نہیں جا سکتا، بورڈ لگا ہوا، کوئی ادھر نہیں جا سکتا، بورڈ لگا. تو آ جاؤ سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ. سورہ توبہ آیت نمبر 5 کے اندر اللہ فرماتا ہے پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر. توبہ کر لیں کس چیز سے توبہ؟ جس کا انہوں نے انکار کیا، توحید اور رسالت کا انکار. توحید ایک اللہ کی عبادت، رسالت نبی مکرم کی اطاعت، نبی مکرم سے محبت، آپ کی تعظیم، آپ پر ایمان. تو اس سے توبہ کر لیں. شرک سے توبہ کر لیں، اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کی اطاعت سے توبہ کر لیں. تو فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 5 پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ. یہ شرط بتا دی، نماز بھی، زکوٰۃ بھی، اور پہلے توبہ کرنا. بے شک اللہ بے حد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. یہ شرائط میں سے اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا. قرآن میں نماز کے تعلق سے بہت سی آیتیں ہیں، حدیثیں بہت سی ہیں، لیکن میں نے اس ایک کو لے کر کے آیا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کتنی وزن، کتنا اہم رکن ہے نماز. اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، اس کے لیے صرف ایک حدیث. حدیثیں بہت سی ہیں. اس کو امام بخاری نے 2 جگہ لکھا ہے بخاری میں، اور امام مسلم نے بھی اس حدیث کو لے کر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے، مطلب اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. قسم کیوں کھاتے؟ کسی بات کی اہمیت کو بتانے، کسی بات کا یقین دلانے کے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے کہ وہ ہمیں یقین دلانے کے لیے اللہ کی قسم کھا کر کے بیان. اللہ اکبر. اور اس کے بعد بھی مومن یقین نہ کرے. تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ ایندھن کا حکم دوں، مطلب فیول کا، جلانے والی چیزوں کا حکم دوں اور اس سے اکٹھا کیا جائے. مطلب میرے دل کا ارادہ ہوا کہ میں ایندھن اکٹھا کرنے کا کہوں، فیول کو، جلانے والی چیزوں کو اکٹھا کرنے کا کہوں، اور لوگ اسے اکٹھا کرنے لگے کہ میں اذان کا حکم دوں کہ نماز کھڑی کی جائے. پھر کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو امامت کرائے، پھر ان آدمیوں کے طرف جاؤں جو نماز سے حاضر نہیں ہیں. مطلب میرا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں اپنی جگہ میں کسی اور کو کھڑا کر دوں، وہ نماز پڑھائے، اور میں اس ایندھن کو لے کر کے اس آدمی کے پاس جاؤں، ان لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہیں، اور ان کے سمیت ان کے گھروں کو آگ جلا دوں. مطلب وہ جل جائے، ختم ہو جائے، اس سے بہتر ہے. اتنا بڑا جرم ہے یہ. بخاری شریف حدیث نمبر 644 اور بخاری شریف حدیث نمبر 657 اور مسلم شریف حدیث نمبر 651. رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز کا حکم دیا گیا. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع. اس زمانے میں مسلمان کیا منافق بھی نماز نہیں چھوڑ. اور یہ بات یہودی اور نصرانیوں کے لیے کہی گئی. اور سستی کرتے تھے منافق، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے کے ساتھ کہا کہ یہ جو نماز میں، اور اس زمانے میں یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ عمر فاروق خاص طور پر جو فجر اور عشاء میں نہیں آتا تھا اس کے پیچھے CID لگا دیتے تھے کہ یہ ضرور منافق ہو. یہ معیار تھا. آج کی کلاس کی آخر آیت، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو
اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے. پھر کیا تم عقل؟ یہ میرے لیے ہم سب کے کہ ہم کتاب کا حکم دیتے ہیں تو اس پہ ہمیں عمل بھی کرنا ہے. یہ یہودیوں کا عمل تھا, نصرانیوں کا عمل تھا, صحابہ کرام کا یہ نہیں تھا. صحابہ کرام جو کہتے تھے اس پہ عمل کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ ہم 10 آیتیں پڑھتے تھے, اس پہ غور فکر کرتے تھے, ایمان لاتے, عمل کرتے تھے, جب تک آگے نہیں بڑھتے عمل کرتے تھے. 10 آیتیں پڑھتے تھے, اس پہ عمل کرتے. تو کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ صرف نیکی کا حکم دوسروں کے لیے, دوسروں کی فکر ہے اور اپنی فکر نہیں. جبکہ اللہ رب العزت نے جب بات شروع کی تو کہا کو انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو. حکم سب سے پہلے اپنے آپ کے لیے دیا کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور پھر اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان و پتھر. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ہم حکم دیں. اور حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو, مطلب کتاب پڑھتے, پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کتاب پڑھنے کے بعد بھی یہ حال ہے. سورہ صف آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ فرماتا ہے, سورہ صف, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے؟ کیوں کہتے ہو تم جو نہیں کرتے؟ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم عمل نہیں کر پا رہے تو لوگوں تک نہ پہنچائیں. وہ ایک الگ حکم ہے کہ پہنچانا تو پڑے گا, وہ ہماری پیدائش کے مقصد میں سے ایک مقصد ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم ایک بہترین امت ہو, تمہیں نکالا گیا ہے. کیوں نکالا گیا؟ کیا ہے مقصد تمہارا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. یہ تو آرڈر ہے, یہ تو کرنا ہی ہوگا, یہ تو پیدائش کے مقصد میں سے, امت ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض ہے ہمارا, تو یہ تو کرنا ہی ہوگا. لیکن جو تم کہہ رہے ہو تمہیں اس پہ عمل بھی کرنا ہو, اور اگر عمل نہیں کرے تو پھر اللہ رب العزت کی پکڑ سے بچے, سمجھے. تو اللہ فرماتا ہے, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یہاں پہ خطاب کس سے؟ آپ سے اور میرے سے. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ رب العزت نے بات شروع کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک ناراض ہونے کے اعتبار سے بڑی بات ہے. مطلب اللہ رب العزت اس بات سے بہت ناراض ہوتا, ناراض ہونے کے اعتبار سے یہ بہت بڑی بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں, تم ایسی بات کہو جو تم کرتے نہیں. یہ تھی سورہ صف آیت نمبر 2 اور 3. ایک حدیث دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب آپ سوچیں, شخص کو لایا گیا اور جہنم میں ڈالا جائے گا. جہنم کیسی سخت ہے, کیا حالت ہوگی جہنم میں ایک لمحے کے اندر. لیکن وہاں پہ موت کو بھی موت آ چکی, انسان مر نہیں سکتا, جلے گا, اس کے جسم کو پھر سے بنایا جائے گا. تو اس شخص کو جہنم کے قریب لایا جائے گا اور ڈال دیا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ جس سے اس کی اتڑیاں باہر آ جائیں. جیسی جہنم میں ڈالا جائے گا اس کی اتڑیاں باہر ہو جائیں. اللہ ہم سب کو محفوظ. وہ جہنم میں ان کو ارد گرد چکر لگاتا رہے گا جس طرح گدھا چکر لگاتا ہے, اور وہ چکر لگائے گا. مطلب موت نہیں ہے. تو اتڑیاں جو پھٹ گئی ہیں آگ کے جولوں سے, ان اتڑیوں کو سمیٹ کر کے, اور وہ گول گول گھومے گا جس طرح کولو کا بیل گھومتا ہے. اس زمانے میں گدھا گھومتا تھا گول گول چکی کے آس پاس, تو اس طریقے سے وہ گول گول گھومے گا, اپنی اتڑیوں کو لے کر کے گول گول گھومے گا. اللہ, جہنمی اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی اس کو دیکھ کر کے اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے کہ ارے یہ گھوم رہا ہے اتڑیوں کو لے کر, اور اس سے پوچھیں گے کہ تجھے کیا ہوا, مطلب تو یہاں کیسے دکھ رہا ہے, کیوں تعجب کر رہی ہے. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے منع نہیں کرتا تھا؟ اور تو وہی ہے, وہی ہے جو قرآن سناتا تھا, وہی ہے جو دین کی دعوت دیتا تھا, دین کی تبلیغ کرتا تھا, اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کو سناتا تھا نا تو. اور یہ کیا ہوا؟ یہ تو اپنی اتڑیوں کو لے کر کے جہنم میں چکر لگا رہا ہے, کیا ہوا یہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ جواب دے گا کہ ہاں میں تم کو تو نیکی کا حکم دیتا تھا مگر خود کو نہیں کرتا, خود کو بھول گیا. یہ اس کی. پھر آگے فرماتے ہیں, اور تمہیں برائی سے روکتا تھا مگر خود برائی سے نہیں روکتا تھا. اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی, اور مسند احمد سے میں نے اس حدیث کو بتایا. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 192, بخاری شریف حدیث نمبر 3267, مسلم شریف حدیث نمبر 2989. یہ طرز عمل تھا یہودیوں کا جو آج اکثریت کا. اللہ رب العزت ہم سب کو, مجھے بھی, ہم سب کو محفوظ کر دے, اور ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت جو دعوت دے رہے ہیں ہمیں تو عمل کرنے کی توفیق. یہ توفیق بھی اللہ تیرے طرف سے ہے, جیسے سورہ ہود آیت نمبر 88 میں اللہ رب العزت, اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں. مطلب میں یہ نہیں چاہتا کہ میں جس کام سے تمہیں منع کروں وہ میں خود کرنے لگوں. میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے اصلاح چاہتا ہوں, مطلب تمہاری اصلاح چاہتا ہوں, تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں, اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا اللہ ہی, میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرنے والا. سورہ ہود آیت نمبر 8. اس سے بھی یہی پتہ چلا جو ہم کہتے ہیں اس پہ ہم عمل کریں. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی پڑھا گیا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی عطا فرمائے. اے خالق مالک جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام کے ساتھ
اور اسلام پہ، نبی مکرم کے فرمان پہ، صحابہ کے عمل پر ہمیں زندہ رکھ، ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ فرما، ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔